محمد مبارک وسلم وسلم علیہ کوئی پابندی نہیں ہے یار پیار نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اسی سارے مننے والے بیٹھے ہیں الحمدللہ ہمارا نبی دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے جواب بھی دے رہا ہے بے شک وہ بولو یار پیار نال بولو سبحان اللہ تے الحمدللہ جب کوئی بندہ دیکھ رہا ہو سن رہا ہو جواب دے رہا ہوں ایتھے ہی ہو پیار نال بولو سبحان اللہ تے وہ حال نہ کرو نا جڑا بندہ مہمانہ نال کرنا ہے میں گھر کا بندہ ہوں اور در کا بندہ ہوں پیار سے آواز آنی چاہیے سبحان اللہ محمد سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا اور وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو جگاؤں کیونکہ مجھ سے بعد استادی المکرم خطیب اہل سنت مقرر شعلہ بیان خطیب نکتہ دا استادی و استاد العلماء اکلا صرف استاد نہیں ہے بلکہ علماء کے استاد ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے خطاب ان کا سماعت کرنا ہے میں تو ان کے حکم پہ صرف حاضری کے لیے کھڑا ہوں لیکن توجہ چاہتا ہوں دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب اور یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ ایک دفعہ گونج پڑ جانی چاہیے محبت سے بولو سبحان اللہ مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب ایسے لوگ آنے یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ یہ سرکار کا در ہے کون سی ایسی شے جو میرے کملی والے دے نہیں سکتے میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں نہ لاغ ہے نہ حاجت اگر کی ہے اور بندہ فقیر کے در میں جائے جو مراد لے کے جاتا ہے چنگے ملانگو پیار نال بولو ذرا سبحان اللہ ملانگ بن کے دکھاؤ دیوانے بن کے دکھاؤ میں ایک شعر اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ عقل و خرد سے میری دیوانگی لاکھ اچھی کہ دنیا کی زبان مجھ کو تیرا دیوانہ کہتی ہے اور دیوانے بنو گے تو پھر بات بنے گی نا دیوانہ بنا تھا نا بلال دیوانہ بنا تھا نا کملی والے نے کیا شان دی حضور آکھیا دیوانے جنت پہلے تو جائے گا ساری کائنات بعد میں جنت میں جائے گا پہلے جنت تو جائے گا وقت نہیں ہے توجہ سے سنو ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا بن مصطفیٰ خدا کو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد بعد از حمد و صلاة نہایتی واجب احترام بزرگوں دوستوں زی وقار والی کا نوجوان ساتھیوں میزبان محفل
میری مراد محترم جناب پیر سید شیر علی شاہ سرکار، آپ نے پرانی ریت کو برقرار رکھتے ہوئے ہر 14 ربیع الاول کو سرکار کے میلاد کی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت پروگرام ترتیب دیا، آپ خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں، انتظامات دیکھ سکتے ہیں، اور الحمدللہ یہ وہ پیر ہیں جنہوں نے ہر کام کو خود دیکھا ہے، تو ہر چیز کو خود محبت سے سجایا، ہر چیز کے اندر آپ نے خود دلچسپی لی ہے۔ تو میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو یہاں پہ دعوت دی اور سرکار کا ذکر کرنے کا موقع ملا۔ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے پیر سید وقار علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ المعروف گل پیر صاحب، اور مجھ سے قبل آپ نے استاد المکرم، میرے بعد آپ نے استاد المکرم کا خطاب سماعت کرنا ہے۔ توجہ سے میں 2-4 منٹ کے اندر اپنی حاضری مکمل کروں گا، تو کیونکہ مہمان بھی ہیں میں چاہتا ہوں انہیں وقت دیا جائے، صرف آیا مبارکہ اور اس کا ترجمہ اور بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ نے تمہاری طرف ایک برہان بھیجی ہے، ایک دلیل بھیجی ہے۔ کیا بھیجی ہے؟ دلیل بھیجی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور نور مبین کو نازل فرمایا۔ نور مبین کو کیا کیا؟ نازل فرمایا، اور جو نازل ہوا وہ قرآن ہے، اور جو برہان جسے میرے رب نے دلیل فرمایا وہ میرے تیرے نبی کی ذات ہے، وہ میرے تیرے نبی کی ذات ہے۔ اب رب کہہ رہے محبوب ہم نے تجھے دلیل بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تجھے دلیل بنا کے بھیجا، برہان بنا کے بھیجا۔ یاد رکھیے جب بھی کوئی دلیل پیش کی جاتی ہے پہلے دعویٰ ہوتا ہے، کوئی دعویٰ ہوتا ہے تو پھر دلیل لائی جاتی ہے۔ بھئی یہ میرا دعویٰ، یہ میری دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ پروگرام ہو رہا ہے، بھئی کسی نے کہا وہاں پہ محفل ہو رہی ہے، دلیل کیا ہے؟ بھئی آواز آ رہی تھی، سرکار کا ذکر ہو رہا تھا، اب یہ دلیل ہے یہاں ہمارا موجود ہونا۔ اب وہ کیا دعویٰ ہے جس کی دلیل رب نے والضحیٰ کے مکھڑے کو بنایا ہے، واللیل کی زلفوں کو بنایا، ما زاغ البصر کے کجلے کو بنایا، الم نشرح لک صدرک کے سینے کو بنایا ہے، ساری کائنات کو معطر کر دینے والے پسینے کو بنایا ہے۔ رب نے کہا کہ برہان دلیل بنا کے بھیجا ہے۔ یہ کون سا دعویٰ ہے جس کی دلیل رب کائنات نے آمینہ کے لال کو بنا کے بھیجا؟ تو رب فرماتا ہے دعویٰ یہ ہے کہ میں ساری کائنات کا رب ہوں، میں ساری کائنات کا رب ہوں۔ میں نے عرض کی مولا تو دکھائی نہیں دیتا، تجھے دیکھ نہیں سکتے، تجھے چھو نہیں سکتے، تجھ سے ڈائریکٹ کلام نہیں کر سکتے، ہے تو کہاں ہے؟ کوئی دلیل پیش کر۔ رب کائنات نے فرمایا دلیل پیش کروں گا، دلیل پیش کروں گا۔ اے میرے رب وہ کیا دلیل ہے جو تیرے وجود پہ دلالت کرتی ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا سنو، دعویٰ یہ ہے کہ میں کائنات کا رب ہوں، اور اس کی دلیل آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم ہے۔ کہا اس کی دلیل والضحیٰ کا مکھڑا ہے، اس کی دلیل واللیل کی زلفیں ہے۔ بول دو یار، پیار سے بول دو سبحان اللہ۔ اس کی دلیل ما زاغ البصر کا کجلہ ہے، اس کی دلیل الم نشرح لک صدرک کا سینہ ہے، اس کی دلیل میرے محبوب کا معطر پسینہ ہے۔ کہا آمینہ کے لال کو ہم نے دلیل بنا کے بھیجا، حضور کو دلیل بنا کے بھیجا گیا۔ اس لیے آپ دیکھیے اللہ کے ہر پیغمبر آتے رہے، امت سوال کرتی تھی جس رب کی توحید کے بارے میں ہمیں بلا رہے ہو، جس رب کی توحید کا اقرار کروا رہے ہو، کیا اسے دیکھا ہے؟ تو نبی کہتا تھا دیکھا نہیں سنا ہے۔ بولو نا یار، بولو پیار سے سبحان اللہ۔ کیا دیکھا نہیں سنا ہے؟ لیکن جب باری آئی نا میرے تیرے نبی کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی سرکار کی، تو کسی نے یہ سوال نہیں کیا دیکھا ہے؟ کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ دیکھ کے آئے ہیں؟ دیکھا ہے، کیونکہ سرکار تو آئے ہی وہاں سے ہے، اور پھر دوبارہ جا کے بتایا کہ کملی والے آقا اپنے
رب سے جدا نہیں، رب نہیں ہے پر رب سے جدا بھی نہیں، رب نہیں ہے پر رب سے جدا بھی نہیں ہے۔ تو دوستو یہ انتہائی خوبصورت پروکار محفل ہے، اور میں وقت نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ استاد مکرم نے دراصل 12 بجے جانا ہے، وقت قلیل ہے، میں انہیں دعوت خطاب دوں گا ان اشعار کے ساتھ، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، نہیں پیار سے آواز ہے، سبحان اللہ۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا۔ اور اگلا شعر سنو، ایمان تازہ کرو، اور بات ختم کرنے چلا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں اس شعر کو یاد رکھنا، اور تمہارے دل کو چین ملے گا، تمہارے دل کو سکون ملے گا، تمہارے جسم کا بال کھڑا ہوگا، اور تمہیں پتا چلے گا زہرا کے بچوں کا کتنا کرم ہے۔ توجہ سے، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، نہیں پیار سے بولو سبحان اللہ کی آواز ہے، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا کرم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا کرم زہرا کے بچوں کا۔ لوگ دل لانے رہن پر کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کی انہی محبتوں میں نعرے کے ساتھ جواب دیجئے، نعرہ تکبیر۔